لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَأَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے سورہ قاف کی 16ویں آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک میں نے انسانوں کو پیدا کیا، وَمَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ نَفْسُهُ، کہ اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس کا نفس کیا کیا وسوسے پیدا کرتا ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور میں جانتا ہوں کہ اس کا نفس کیا کیا وسوسے پیدا کرتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور میں انسانوں کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اسی مضمون کی اور بھی آیتیں قرآن کریم میں ہیں موجود، جس میں سورہ حدید کی ایک آیت کا ایک جز کی میں تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں کہیں بھی رہو میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، اور میں تمہارے اعمال کو برابر دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ دونوں آیت کریمہ اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے بہت ہی قریب ہے، یہاں اتنا قریب ہے کہ وہ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لیکن وہیں دوسری آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انشقاق کی 6 نمبر کی آیت کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الانسان انکا کادح الی ربک، اے انسان تو جو کوشش کر رہا ہے اپنے رب سے ملاقات کی، رب کی طرف جانے کی، کدحن وملاقی ہے، تو اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے انسان، یہ کادح کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہ انسان کی جو کوشش ہے وہ رنج اور پریشانی سے ملی جلی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو دنیا میں پیدا ہوا ہے تو دنیا میں اس کے لیے رنج اور تعب ہے، دنیا میں اس کے لیے آرام نہیں ہے۔ آرام، یہ دنیا پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ یہاں آزمائشیں ہیں، رنج ہے، پریشانیاں ہیں، اور آرام اور آسائش اہل جنت کے لیے جنت میں ہے۔ وہ اس دنیا کی زندگی میں جب آزمائشوں سے گزر کر کے ابدی زندگی جب حاصل کریں گے تو وہاں ان کے لیے آسائشیں ہیں۔ علی ابن الحسین جناب زین العابدین علیہ السلام نے اسی طرح کی حدیثیں بیان کی ہیں، اس کی تفصیل میں ہم کو نہیں جانا ہے۔ تو یہ 2 باتیں ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی خلقت ہے، جتنی بھی مخلوق ہیں یا جتنی بھی موجودات ہیں، وہ سب سے وہ یکساں طور پر برابر کی بالکل قریب ہے، بالکل قریب کی دوری۔ شہ رگ سے بھی قریب کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اس کی کوئی دوری نہیں ہے، بالکل ہی پاس ہے، وہ دوری نہیں ہے۔ لیکن وہیں ساتھ میں ہم جب عبادتیں کرتے ہیں تو جو ہماری عبادت کی روح ہے، یعنی کہ جو ہم اس میں نیت کرتے ہیں، ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی عبادت، جیسے نماز ہی پڑھتے ہیں، نماز جو سب سے اہم عبادتوں میں شمار کی جاتی ہے، اس میں ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہوں میں قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میں تمہارے شہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ پھر ہم کس طرح کی
قربت کا مفہوم کیا ہے۔ دوسرا آیت ہے کہ انسان کوشش کر رہا ہے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو یہ انسان کی کوشش کس طرح کی ہونی چاہیے تاکہ وہ اللہ سے ملاقات کرے اس طرح کہ اس کی ابدی زندگی اس کے لیے سعادت کی زندگی ہو۔ تو جتنی بھی عبادت ہے اگر اس میں یہ نیت ہماری نہیں ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں قربتاً الی اللہ، اللہ سے نزدیکی کے لیے، تو یہ نزدیکی کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا کچھ مفہوم ہے بھی کہ نہیں ہے، یا یوں ہی بس ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یار کہ نماز پڑھتا ہوں میں قربتاً الی اللہ، روزہ رکھتا ہوں میں قربتاً الی اللہ، زکوٰۃ دیتا ہوں یا کوئی بھی نیک کام انجام دیتا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ سے قربت کے لیے۔ یہ کس طرح کی قربت ہے؟ کیا ایسا ہے کہ نماز پڑھنے کے پہلے ہم اللہ سے بہت دور تھے اور جب نماز پڑھ لیا تو اس کے کچھ اور قریب ہو گئے؟ نہیں، یہ فاصلے کی قربت نہیں ہے، یہ مسافت کی قربت نہیں ہے، یہ کوئی دوری والی قربت نہیں ہے۔ دیکھیے دوری، قربت اور اس کے مقابلے کا لفظ دوری آتی ہے، تو قربت اور دوری کئی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو حقیقی قربت ہے اور دوسری ہے جس کو لوگوں نے تعبیر یا مجازی قربت کا نام دیا ہے۔ جیسے حقیقی قربت کیا ہے؟ مان لیا کہ مجھے پٹنہ سے دلی جانا ہے، تو ہم دلی کی طرف جیسے جیسے آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو میری قربت دلی سے قربت زیادہ ہوتی چلی جائے گی اور پٹنہ سے ہماری دوری ہوتی چلی جائے گی، یعنی ہم دلی کے قریب ہوتے چلے جائیں گے اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم بالکل دلی میں داخل ہو جائیں گے، یعنی کہ پوری طرح کا اتصال۔ تو یعنی وہ دلی کی جو قربت تھی ہماری، وہ ہم بالکل ہی قریب ہو گئے، بالکل ہی اس کے پاس، اسی میں دلی پہنچ گئے۔ تو یہ تو مسافت کی جو ہوئی، دوری کی جو ہوئی، تو یہ قربت جو ہے وہ حقیقی قربت ہے۔ دوسری قربت ہوتی ہے وہ مجازی قربت ہوتی ہے، تعبیری قربت۔ جیسے اگر کوئی انسان ہے جو کسی منصب کا حامل ہے، دولت مند شخص ہے اور اس سے کسی کو کام پڑتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پاس جانے کے لیے یا اس منصب دار کے لیے کوشش یہی کرتا ہے کہ اس منصب دار کا کون قریبی زیادہ آدمی ہے تاکہ اس سے ہم کہیں تو ہمارا یہ کام ہو جائے۔ تو یہاں پر جو یہ قربت ہے یہ فاصلے کی قربت نہیں ہے۔ جو حقیقی قربت میں نے پہلی بار جس کی میں نے وضاحت کی، اس قربت کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک معنوی قربت ہے، مجازی قربت ہے، ایک تعبیر ہے قربت کی۔ مطلب یہ کہنے کا ہے کہ ہم جس شخص کو کھوج رہے ہیں کہ یہ صاحب منصب سے، جو منصب کا جو عہدیدار ہے، اس کا کون قریبی ہے، اس کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہم یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کون ایسا شخص ہے جس کی اس منصبدار کے دل میں بہت عزت ہے اور وہ اس کی بات ٹال نہیں سکتا ہے، کہ وہ جب وہ کہے گا تو وہ ہمارا کام انجام پا جائے گا۔ تو یہ ایک طرح سے جو ہے وہ مجازی قربت ہے، یا اس کو کہا جائے کہ یہ ایک قربت کی تعبیر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان ہے، اس کے کئی بچے ہیں، 4 بچے ہیں مثلاً، جس میں ایک بچہ بالکل اس کے مرضی کے مطابق ہے، وہ اللہ کا بہت ہی نیک بندہ ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور یہ شخص بھی صاحب اطاعت ہے، تو اس بچے کو وہ زیادہ اس پر توجہ دیتا ہے، اس بچے پر اس کی عنایتیں زیادہ ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ اس شخص کے زیادہ قریب ہے۔ یا جیسے ہم کہیں کہ رسول کریم اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یا حضرت علی علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہے، تو اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا مفہوم کیا یہ مفہوم ہے کہ رسول خدا پر اللہ کی عنایتیں زیادہ ہیں، اللہ کی توجہ زیادہ ہے، وہ اللہ کے مقرب ہیں، یا حضرت علی علیہ السلام اللہ کی توجہ و عنایت کے زیادہ حقدار ہیں، وہ زیادہ قریب ہیں؟ تو یہ ایک مجازی قربت ہے، لیکن حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کے وہ مقرب حضرت علی علیہ السلام بھی ہیں اور رسول خدا بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ان پر اور توجہ زیادہ ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ علماء
جو کہ زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو قربتاً اللہ، ہم اپنے عبادت میں جو ہم کہتے ہیں قربتاً اللہ، اس کا مفہوم نہ تو یہ حقیقی قربت ہے اور نہ یہ مجازی قربت ہے، بلکہ یہ بالکل ہی حقیقی ہی قربت ہے، لیکن یہ فاصلے کی قربت نہیں ہے۔ یہ قرب ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کمال مطلق ہے، ہر طرح کا کمال، وہ علم علی الاطلاق ہے، عین علم ہے، قدرت علی الاطلاق ہے، ساری قدرت اللہ تعالیٰ کے، حیات علی الاطلاق ہے، وہ ہستی کا ایک لامتناہی مرکز ہے، وجود ہستی، بے حد وجود ہستی ہے۔ اب ہم جیسے جیسے اپنے ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے کمال حاصل کرتے چلے جائیں گے، ہم جیسے جیسے کمال حاصل کرتے جائیں گے، ویسے ویسے ہم اللہ کے نزدیک ہوتے چلائیں گے، اللہ کے قربت ہم کو ہوتی چلی جائے گی۔ اس قربت کو جیسے ہم علم حاصل کرتے جائیں گے، ہم اگر ہمارے ایمان میں، علم میں، دانش میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، بصیرت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، تو ہم اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر ہمارے تسلط میں، ہماری قدرت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ہم اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے علم میں اضافہ، ہمارے بصیرت میں اضافہ کیسے ہوگا؟ ہمارے تسلط میں، ہماری قوت میں اضافہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے بہت ساری حدیثیں ہیں، خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ایک حدیث ہے مصباح الشریعہ میں کہ العبودیت جوہرہا کأنہا ربوبیت کا، العبودیت کا یعنی عبادت ایک ایسا جوہر ہے کہ اس سے انسان ربوبیت کی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ ربوبیت کی منزل یعنی کیا یہ کہ وہ رب ہو جاتا ہے؟ نہیں، رب کا مطلب، اگر رب کو ہم اکیلے استعمال کرتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد لیتے ہیں، لیکن رب کا معنی جو ہے وہ ہے مالکیت، خداوندگاری۔ دیکھیے یہاں پر ایک چیز اور وضاحت کر دیں کہ اللہ کو ہم خدا بھی کہتے ہیں فارسی میں، لیکن جو اللہ کے نام میں جو جامعیت ہے وہ اور کسی نام میں نہیں ہے۔ خدا کہتے ہیں، یہ فلاسفہ اس کو استعمال کرتے ہیں، خود آئی کا مخفف ہے، جس کا مطلب ہے واجب الوجود۔ اب یہ الگ ہوتا چلا جائے گا، یہ میرے عنوان سے ہٹ جائے گا، اس لیے ابھی فی الحال اس کی ہم وضاحت ترک کرتے ہیں۔ اس کا معنی ہے ربوبیت کا کہ خدا بندگاری یعنی مالکیت۔ یہ مالکیت کس طرح حاصل ہوگی ہم کو؟ یہ عبادت کے ذریعہ۔ ہم جیسے جیسے عبادت کرتے جائیں گے، اگر ہماری عبادت خضوع و خشوع کے ساتھ ہے اور پوری طرح سے پوری شرائط کے ساتھ ہے، تو محال ہے کہ ہم اللہ کے قریب نہ ہوں۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نزدیک ہوں۔ یہ اس لیے کہ بہت ساری آیے کریمہ ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے یہ فحشہ سے، فحش باتوں سے اور منکرات سے، یعنی جو چیزیں اللہ نے منع کیا ہے، منہیات جو کو ہم کہتے ہیں شریعت میں، ان سب چیزوں سے روکتی ہے۔ اس لیے یہ محال ہے کہ کوئی انسان اگر پوری شرائط کے ساتھ نماز پڑھے اور وہ جھوٹ بولے، کسی کی غیبت کرے، وہ چوری کرے، زنا کرے، شراب پیے، یہ ناممکنات میں سے۔ اگر اس کی نماز صحیح ہے تو وہ اللہ کے قانون پر ہی گامزن ہوگا، وہ اللہ کے جو چیزیں منہیات میں سے ہیں یا جو چیزیں حرام ہیں اس کی طرف وہ کبھی راغب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہے جب نماز، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ کیا ہم نماز نہ پڑھیں تو اللہ بھول جائے گا کہ اس کا ایک بندہ ہے؟ نہیں، اللہ نہیں بھولے گا، بلکہ بندہ بھول جائے گا کہ اس کا ایک اللہ ہے اور وہ ہر وقت وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ ذہن میں ہمارے ہو کہ اللہ ہے اور ہم کو دیکھ رہا ہے، تو ہم گناہ کرنے سے ہم باز آ جائیں گے، ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے کہ ہم جان رہے ہیں کہ ہم کو ایک دیکھنے والی آنکھ، ہماری جو رہنمائی کرنے والی آنکھ ہم کو دیکھ رہی ہے۔
تو یہ عبادت جو ہے یہ ہم کو خود ہی عبادت ہم کو برے کاموں سے روکتی ہے. اور یہ 5 وقت کی نماز یہی ہے کہ یہ یاد دہانی ہے کہ اللہ کی ذکر کے لیے یاد دہانی ہے. تو اگر ہم کو ہمارے ذہن میں اللہ رہے گا. اس طرح کی بہت ساری آیے کریمہ ہیں کہ اب کوئی کہے کہ بصیرت کیا ہے؟ یہ بصارت ایک الگ چیز ہے. بصارت یہ جو ہم نظروں سے دیکھتے ہیں، اور بصیرت یہ ہے کہ وہ یقین جو ہمارے قلب اور دل میں بالکل ہی متمکن ہو جاتا ہے، بالکل ہی یہ موجزن ہوتا ہے ہمارے دل میں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ بصیرت. جیسے حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے جو کہ بہت ہی مشہور ہے کہ میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کو میں نہیں دیکھتا ہوں. تو انہوں نے کیا اپنے بصارت کی یعنی آنکھوں کی روشنی سے کہا تھا؟ نہیں، انہوں نے بصیرت کے کہا تھا، یعنی قلب کی روشنی سے کہا تھا کہ میرا قلب اس طرح سے روشن ہے اللہ کی معرفت کے لیے کہ ہم اللہ ہمارے سامنے بالکل ہی اس طرح مجسم ہے کہ جس طرح کے بصارت سے بھی زیادہ جو بصیرت کی اہمیت ہے. تو بصیرت کیا ہے؟ قرآن کریم میں کئی آیتیں ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان فتذکروا فاذا هم مبصرون. ان الذین اتقوا، وہ لوگ جو کہ تقوی الہی اختیار کرتے ہیں. تقوی الہی کیا چیز ہے؟ یہ ایک الگ موضوع ہے. اختصار سے ہم تو کہیں تو یہی ہے کہ جو اللہ نے جو کام ہم پر واجب کیے ہیں وہ ہم ادا کرتے ہیں، اور جو منیات ہیں، جس چیزوں سے منع کیا ہے ہم ان سے باز رہتے ہیں، ان سے دور رہتے ہیں. ہم اپنے نفس کو گناہوں سے بچاتے ہیں. تو تقویٰ کا جو بنیادی لفظ ہے اس کا معنی بچاؤ ہی ہے، یعنی ہم اپنے نفس کو برائیوں سے اور ان باتوں سے جن سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے ہم اپنے نفس کو بچاتے ہیں. تو اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان الذین اتقوا، وہ لوگ جو لوگ تقوی الہی اختیار کرتے ہیں. اذا مسهم طائف من الشیطان، اگر کوئی برا خیال ان کے ذہن میں آ بھی جاتا ہے شیطان کے وسوسے کی وجہ سے، وسوسے کی وجہ سے، فتذکروا، وہ اللہ کی یاد شروع کر دیتے ہیں، اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں. فاذا هم مبصرون، اللہ ان کو بصیرت عطا کر دیتا ہے. اللہ ان کو بصیرت عطا کرتا ہے کہ دیکھو یہ چیزیں تمہارے سامنے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. ایسی اور بھی آیتیں ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا، جو لوگ تقوی الہی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو فرقان عطا کرتا ہے. فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت. تو یہ جو عبودیت ہے یعنی عبادت جو ہے، یہ عبادت کے ذریعے ہم آہستہ آہستہ اللہ کی طرف قدم قدم قریب ہوتے جاتے ہیں. یہاں جو علماء ہیں وہ قدم بقدم کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں. اس کو امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی اپنی دعا میں اس کو سیر کیا ہے. سیر مطلب حرکت کرنا، اللہ کی طرف حرکت کرنا. اور جو لوگ اللہ کے قربت کے خواہاں ہیں، وہ اللہ کی طرف جو سیر یعنی حرکت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو سالک کہا جاتا ہے. اس لیے ہمارے شریعت میں سیر و سلوک دعاؤں میں بہت آیا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں. تو قربت میں جانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی ذات، چونکہ وہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ اللہ کی ذات جو ہے وہ وجود بے حد ہے، ہستی کا لامتناہی مرکز ہے. تو ہم جیسے جیسے اپنے لیے علم حاصل کر جائیں گے، چونکہ وہ علم علی الاطلاق ہے، علم محض ہے، علم حاصل کرتے جائیں گے، ہمارے علم میں، دانش میں، بصیرت میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا جائے گا ہم اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. اب تسلط ہے، قدرت ہے، ہمارے نفس میں کیسے قدرت بڑھ سکتی ہے؟ اس کو جو علماء نے بتایا ہے کہ کس طرح ہم یہ عبادت کے ذریعہ اس کو 5 مرحلے میں لوگوں نے بیان کیا ہے. 5 مرحلے میں پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے کہ انسان پہلے اپنے نفس کا مالک بن جاتا ہے. ابھی ہم اپنے نفس کے مالک نہیں ہیں. ہم بازاروں میں جا رہے ہیں، اگر آنکھوں کے سامنے کوئی بھی ایسا نظارہ آ گیا جس کو کہ شریعت نے منع کیا ہے، ہم اپنی آنکھ نہیں ہٹا پاتے. ہماری آنکھ خود ہمارے حکم کے تابع نہیں ہوتی. کان ہے، اگر کہیں میوزک ہے یا یہ ہے جس کو شریعت نے منع کیا ہے، کان سن رہا ہے، تو ہمارا کان ہمارے تابع نہیں ہے.
ہمارا نفس ہمارے تابع نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے نفس کے تابع ہیں، ہم اپنی آنکھوں کے تابع ہیں، جہاں جہاں آنکھ جاتی ہے دیکھتی ہے وہ ہم بھی اسی کے طرف دیکھتے ہیں۔ تو پہلا درجہ جو بالکل ہی ابتدائی درجہ ہے وہ درجہ ہے کہ عبادت کے ذریعے اگر ہم عبادت پوری شرائط کے ساتھ کریں اور خضوع و خشوع، یہاں پر بھی یہ آتا ہے کہ خضوع و خشوع یا سے کیسے ہوگا، جیسے خضوع اور خشوع کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، اگر ہم کسی بڑے صاحب منصب کے پاس بھی جاتے ہیں تو ہم جس طرح اس کے سامنے اپنے اعضاء و جوارح کو جھکائے رہتے ہیں، اپنی آوازیں ہم اس کے سامنے دھیمی رکھتے ہیں اس عزت سے، تو ہم تو ابھی قادر مطلق کے پاس، اللہ کے پاس ہیں جو اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو اگر اس کے پاس ہم جائیں تو ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے، ہمارے اعضاء و جوارح کس طرح جھکے ہوئے ہونے چاہیے، ہماری آواز کس طرح ہونی چاہیے، تو اس کو خضوع و خشوع کہتے ہیں۔ دوسری بات کہا جاتا ہے کہ نماز آپ کی اس میں خضوع و خشوع اسی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ آپ پہلے معنی اس کا سمجھیے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، یہ تو ضروری ہے، لیکن خضوع و خشوع کے یہ شرط مطلق نہیں، اس لیے نہیں ہے کہ اگر یہ بات ہوتی تو جو لوگ عربی داں تھے ان کی تو نماز سب سے زیادہ، چونکہ وہ مطلب سمجھ رہے تھے تو سب سے زیادہ ہوتی، خضوع و خشوع والی ہوتی، لیکن ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نزدیک جو نماز کے خضوع و خشوع یا پوری شرائط کے ساتھ ہونے کی جو شرط ہے وہ سب سے پہلی یہ ہے کہ ہم کو یہ احساس ہونا چاہیے، اللہ کی پوری معرفت ہونا چاہیے کہ اللہ کی عظمت کیا ہے، اس کی کبریائی کیا ہے، اور ہم اس کے سامنے کھڑے۔ اگر وہ عظمت اور کبریائی جب میرے ذہن میں مجسم ہوگی تب خضوع و خشوع کا ہونا یہ لازمی ہے۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، یعنی اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت اگر میرے ذہن میں ہے تو ہمارا خضوع اور خشوع وہ بالکل لازم طور پر جو سو وہ ہوگا۔ اور جب ہمارا خضوع و خشوع اور پوری شرائط کے ساتھ ہم عبادت کریں گے تو ناممکن ہے کہ ہم اللہ کی طرف آگے نہیں بڑھیں گے، ہمیں ہمارے اپنے نفس پر قابو حاصل نہیں ہوگا۔ دوسری جو یہ اگر جب ہمارے نفس پر قابو ہو گیا، یہ بالکل ہی ابتدائی درجہ ہے۔ اس کا دوسرا درجہ جو ہے کہ ہم اپنے خیالات کے مالک ہو جائیں۔ ابھی ہم اپنے خیالات کے مالک نہیں ہوں، اگر ہم کوشش کریں کہ ہم 5 منٹ کے لیے ایک خیال پر اپنا ذہن کو مرکوز کر لیں، یا ہم نماز پڑھیں تو اللہ کی طرف ہماری پوری طرح توجہ ہو، جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پر پوری طرح توجہ ہو، تو ناممکن ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایک بار اللہ اکبر کہہ کے نیت کیا اور اس کے بعد یہ جو نفس ہے ہمارا، جو ہمارا یہ ہے طالب علم کہیے، یا معلوم ہوا کہ وہ وہاں سے غائب ہو گیا، اور جب ہم نے سلام پھیرا تو معلوم ہوا کہ یہ حاضر ہو گیا، اور پوری توجہ اور پوری نماز میں ہمارا جو یہ شاگرد تھا یا جو ہمارا یہ تھا یہ پورا غائب رہا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے خضوع و خشوع ہونا چاہیے۔ تو دوسرا جو درجہ ہے، یہ درجہ آسان نہیں ہے، جو لوگ پوری شرائط کے ساتھ کرتے ہیں اور مشق کر کے کرتے ہیں وہ اپنے خیالات کے مالک ہوتے ہیں، لیکن یہ دوسرا درجہ ہے۔ پہلے درجے میں پہلے ہم کو اپنے نفس کا مالک ہونا ہے، دوسرے درجے میں ہم کو اپنے خیالات کا مالک ہونا ہے۔ خود رسول خدا نے کہا کہ جو یہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اور پورے خضوع و خشوع یا پورے احتیاط کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، جن کو اپنے خیالات پر پوری طرح سے قابو نہیں ہے، ان کی حالت ایک بیابان میں اگر کسی اس میں ایک پر لٹکا دیا جائے کسی کا، یا پتہ لٹکا دیا جائے، تو جس طرح وہ ادھر سے ادھر حرکت کرتا رہتا ہے بغیر کسی اس کے، ذرا سی ہوا چلیے کبھی ادھر چلا گیا کبھی ادھر چلا گیا، تو اس کی جیسی ہمارے خیالات کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی ہم خیالات کو ایک مرکز پر مرکوز نہیں کر پاتے ہیں، ایک مرکز پر نہیں رکھ پاتے ہیں۔ مشق سے، اللہ کی معرفت سے اور صحیح طریقے کے عبادت سے ہم یہ دوسرا درجہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پہلا درجہ ہے کہ ہم اپنے نفس کے مالک ہو جائیں، ہم جو چاہیں آنکھ وہی دیکھیں، ہم جو چاہیں وہی کان سنیں، ہم وہی کریں، جو ہم زبان سے وہی لفظ ادا کریں جو ہم چاہیں، یہ نہیں کہ ہمارا نفس جو خواہش کرے وہ ہم ادا کریں، بلکہ ہماری آنکھ، ہمارے کان، ہماری زبان سب اللہ کے حکم کے تابع ہوں، اور اللہ کے حکم کے مطابق ہم اس سے
اس کو تصرف میں لائیں۔ وہی حال ہمارے ہاتھ اور پیر کا ہے، ہمارے تمام اعضاء و جوارح کا ہے۔ اگر ہم ان سب کو اللہ کے احکام کے تابع کر دیں گے تو اس کو ہم کہیں گے کہ ہم نے پہلا درجہ حاصل کر لیا، یعنی ہم نے اپنے نفس پر تسلط حاصل کر لیا۔ دوسرا درجہ ہے وہ خیالات پر تصرف حاصل کرنا۔ اس کے 5-6 درجات ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم اس کے اور درجات کی وضاحت کریں گے، لیکن چونکہ اس ویڈیو طویل ہو گیا اور آج چونکہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اس لیے آج میں مصائب نہیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ ہم لوگوں کے ہاں ہماری خوشیاں اور مصائب اس طرح دست و گریباں ہیں کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، رسول خدا کے گود میں آئے تو رسول خدا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ان کو وہ ساری باتیں یاد آ گئیں جو جناب جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور بتایا کہ اس بچے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن بہرحال آج کے دن چونکہ اتنی بڑی ہستی کی پیدائش کی دن ہے تو میں آپ لوگوں کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور یہی خواہش کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نیک اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور عبادت میں حقیقی طور پر ہم حق سے قریب اور قریب ہوتے جائیں۔ یہ جو سیر و سلوک کی منزلیں ہیں یہ ہم اس طرح طے کریں کہ اللہ کی معرفت اس طرح ہمارے ذہن میں مجسم ہو جائے کہ واقعی جو ہم نیت کرتے ہیں اپنی عبادت بقربتاً اللہ، یہ نیت ہم کو حق کی طرف گامزن کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔